اگر خدا کا تقاضا صرف اور صرف انسان سے عبادت ہی تھا اور اللہ کی مشیت یہ تھی، تقاضا پروردگار یہ تھا کہ انسان صرف عبادت کرے، تو جب اس نے ہمیں خلق صرف عبادت کے لیے کیا ہے تو پھر اس نے فجر اور ظہرین کے درمیان وقفہ کیوں رکھا ہے؟ ظہرین اور مغربین کے درمیان وقفہ رکھا ہے۔ وہ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ہر لمحہ عبادت کریں اور کوئی بھی مقصد نہیں ہے، صرف ہمیں خلق ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے، تو پھر اس نے عبادت کے اوقات مقرر کر دیے ہیں۔ تم نے اس لمحے فجر پڑھنی ہے، اس لمحے تم نے ظہر پڑھنی ہے، پھر تم نے عصر پڑھنی ہے، مغرب اور عشاء نمازوں کے اوقات مقرر ہیں۔ روزہ ہر دن نہیں رکھا جا سکتا، سال میں ایک مہینے میں واجب کر دیے ہیں۔ زکوٰۃ سال میں ایک بار واجب کری ہے، حج ایک دن واجب کر دیا ہے۔ میرے اللہ جو عبادتوں کا وزن تو نے انسان پہ رکھا تھا، اس کے تو نے وقت دائے ہوئے ہیں، اس کے تو نے اوقات بتائے ہوئے ہیں۔ اس لمحے میں یہ عبادت کرنی ہے، ان اوقات میں یہ عبادت کرنی ہے، اور ہم سے تقاضا یہ کر رہا ہے تم نے ہر لمحہ عبادت کرنی ہے، تم نے ہر وقت عبادت کرنی ہے، میں نے تمہیں خلق ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ تو پھر مجھے حسینیہ بریڈ فورڈ میں یہ پہلا جملہ کہنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے آیت کا تقاضا کچھ اور ہے اور یہاں سے مخلوق بھیج کچھ اور رہی ہے۔ اس کا مطلب اللہ چاہتا کچھ اور ہے، بندے بھیج کچھ اور رہے ہیں۔ جسے اللہ عبادت کہہ رہا ہے، بندے اس عبادت کے مفہوم کو نہیں سمجھے۔ اب مجھے بتائیں علماء کرام کہ کون سی ایسی عبادت ہے جو اٹھتے بھی ہو سکتی ہے، بیٹھتے بھی ہو سکتی ہے، چلتے بھی ہو سکتی ہے، پھرتے بھی ہو سکتی ہے۔ میں کہوں کہ میں مذہب جعفریہ سے کسی مجتہد کی کتاب سے دکھاؤں تو آپ نہیں مانیں گے، کیونکہ عبادت پروردگار کی کرنی ہے تو یہ وہی بتائے گا جس کے حکم سے نماز پڑھی گئی، جس کے حکم سے روزہ رکھا گیا، جس کے حکم سے زکوٰۃ دی گئی، جس نے ہمیں بتایا ہے کہ فجر کی رکعتیں 2 ہوتی ہیں، جس نے بتایا ہے رکوع میں یہ تسبیح پڑھتے ہیں، جس نے بتایا ہے کہ مغرب کی رکعتیں 3 ہوتی ہیں، اسی سے جا کے پوچھتے ہیں تیرے کہنے میں ساری عبادت کی ہے؟ اللہ ہر لمحہ عبادت چاہتا ہے۔ بتاؤ کون سی عبادت ہے جو سوتے بھی ہو سکتی ہے، جاگتے بھی ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ اٹھو میرے صحابہ میں بتاؤ